الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رینڈم ریمائنڈر ہے یہ ویڈیو، سورہ سبا آیت نمبر 46۔ ہم کیونکہ سورہ یوسف کو کور کر رہے ہیں تو اس کو پڑھتے پڑھتے ایک آیت تھی جس میں یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی جو ہیں وہ ایک گروپ کے اندر ایک آواز اٹھا کے جو قتل کرنے کا منصوبہ ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا نلیفائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قتل نہیں کرتے، کنویں میں پھینک دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی ایک اکیلی آواز سے وہ اس گروپ کے اندر اٹھائی، نوئنگ دا فیکٹ کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں اس کو بولنے سے لوگوں کی ایگو ڈیمیج کر دوں، کچھ اور کر دوں، اور یوسف علیہ السلام کو چھوڑ کے پہلے میرا ہی صفایا کر دیں باقی سارے لوگ۔ لیکن تب بھی انہوں نے اپنا انر کانشیس جو آواز تھی وہ سنی اور اپنی آواز بلند کی اس پورے گروپ کے اندر۔ تو سورہ سبا کے اندر ایک آیت ہے، آیت نمبر 46 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، صدق اللہ العظیم۔ تو یہ سورہ سبا میں آیت نمبر 46 ہے۔ یہ مکہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے بیچ کے پیریڈ میں تھے، جب بہت ساری آوازیں اٹھ رہی تھیں اور لوگوں کو جو وہاں پہ جو لیڈر تھے، جو ایک گروپ تھا، ان کو یہ سمجھ آ گیا تھا کہ ہم قرآن کے اگینسٹ جا نہیں سکیں گے۔ قرآن کا میسج اتنا لاجیکل ہے، اتنا سچائی پہ بیسڈ ہے کہ انسان کی فطرت اندر ہی اندر اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اگر ہم بائس نہ ہوں دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، تو ان کو اس کلام میں کوئی اب مسئلہ وہ کچھ کر نہیں پا رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کنٹروورشل بنا دیتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یہ کہنے لگ گئے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کو ڈفرینٹ ٹائٹلز دینے لگے کہ ان پہ جن چڑھ گیا ہے۔ اور قرآن نے یہ کافی دفعہ یہ چیز بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف، پہلے صادق اور امین کہتے تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کو اپنا تھریٹ، اپنی پاور کے لالے پڑ گئے، وہ ایگزسٹنس چیلنج ہونے لگا اس چیز کا، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈفرینٹ ٹائٹلز دیے کہ میک ہم کنٹروورشل یا ایٹ لیسٹ ڈاؤٹ فل۔ کیونکہ ایک سمپل سا ایک جو فارمولا ہوتا ہے ہمیشہ سے انسانی تاریخ میں آپ کو ہمیشہ نظر آئے گا کہ اف یو کی ناٹ کنونس پیپل کنفیوز پیپل، مطلب اگر آپ لوگوں کو کنونس نہیں کر سکتے اپنے جھوٹ سے تو ایٹ لیسٹ ان کو کنفیوز ضرور کر دیں، شک ضرور ڈال دیں۔ تو وہ انہوں نے یہی کام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو مجنون کا ٹائٹل دینے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ریویل کی، اور کیونکہ جو مکہ کا جو معاشرہ تھا اس کے اندر وہ جو لیڈرز تھے وہ پورے اس گروپ کو لیڈ کرتے تھے، تو ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اگر کوئی اندر ہی اندر، جو کہ ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے ہر سوسائٹی کے اندر، اگر وہ اپنے لیڈر سے ڈس ایگری بھی کر رہے ہیں تو وہ ڈر کے مارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ نہیں لے پا رہے تھے اوپنلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک کانسیپٹ جو ہے، جو کہ اب آپ کو پروفیشنل اسٹڈیز میں پڑھایا جاتا ہے، ٹرین بھی کیا جاتا ہے اس میں، جس کو آپ برین اسٹارمنگ کا نام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قل، آپ ان سے کہیں، ان لوگوں سے کہیں، انما اعظکم بواحدۃ، میں تو تمہیں بس ایک نصیحت کرتا ہوں۔ مطلب جب اتنا سب کچھ وہ شور ہنگامہ کر رہے تھے نا، انہوں نے کہا اچھا سب چھوڑ دو، صرف میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں۔ اور اعز واعظ سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی بات جو دل پہ جا کے اثر کرے۔ تو انہوں نے کہا میری بس تم لوگوں سے ایک التجا ہے، ایک نصیحت ہے، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ مطلب کھڑے ہو جاؤ، مطلب یہ جو تم اس گروپ میں ابھی ایک گروپ کا پارٹ بنے ہوئے، جو سب کھڑے ہو جاؤ اس گروپ میں سے، مثنی وفرادا، بھلے دو لوگ ایک ساتھ ہو جائیں یا اکیلے آ جاؤ، ثم تتفکروا، اور پھر سوچو، جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ سوچو، اس گروپ سے الگ ہو کے سوچو، میں جو بات کر رہا ہوں ڈز اٹ میک سینس؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے؟ کیا تمہیں لگتا ہے یہاں پہ جو ظلم کر کے نکل گیا وہ ایسے ہی بچ جائے گا؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اتنے سارے لوگوں نے جو اتنے سارے لوگوں کا مال کھایا ہے وہ ایسے ہی بچ جائیں گے؟ تم صرف سوچ کے دیکھو، ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ ما بصاحبکم من جنہ، اللہ تعالیٰ یہ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ ان کو یہ کہیں گے کہ وہ اکیلے ہو جائیں یا صرف دو کے گروپ، دو کے پیئرز بنا کے آ جائیں اور آپ کی بات سنیں
اور غور کریں کہ ڈز اٹ میک سینس. تو تم جب سوچو گے نا, تم ڈیپلی سوچو گے نا, اس سارے فلف کو ہٹا کے جو یہ شور ہو رہا ہے سارا اس وقت کے میڈیا پہ, اس سب کو سائڈ پہ کر کے سوچو گے نا, تو تمہیں جنا تمہارے دل سے آواز آئے گی ماں بصاحبکم من جنہ, کہ جو تمہارے صاحب ہیں نا, جو تمہارے فرینڈ ہیں, فرینڈ کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے کمپینین ہیں نا, ان پہ کوئی جن نہیں چڑھا ہوا. اور صاحبکم کا مطلب ہی یہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 40 سال سے رہتے تھے, وہیں پیدا ہوئے تھے. تو وہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہی تھا. ان کا ایک ایک چیز پتہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھائی کے کاموں میں آگے ہوتے ہیں اور برائی کے کام میں وہ کوئی پارٹیسپیشن نہیں ہوتی ان کی, اور یہ نبی بننے سے پہلے تھا. تو ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تو تمہیں کیا اس بات کا اندازہ ہوگا جب ثم تتفکروا, جب تم سوچو گے نا, کہ ایک تو اندازہ ہوگا کہ یہ جو نبی ہے نا, یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان پہ کوئی جن نہیں چڑھا ہوا. یہ تو صرف اور صرف وارن کرنے والے ہیں, انذار کرنے کے لیے ہیں, اور اس عذاب کے لیے, اس عذاب کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. یعنی جب نبی آتے ہیں نا وارن کرنے کے لیے, تو پھر جب وہ قوم بات نہیں مانتی تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب لاتے ہیں, اور پھر وہ ایسا عذاب ہوتا ہے کہ وہ قوم مٹی آتی ہے. لیکن یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب نبی آتے ہیں. تو اب قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ بند ہو چکا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آخری نبی تھے. تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ ایک گروپ میں سے الگ ہو کے ضرور سوچیں, ریفلیکٹ کریں کہ جو آپ نے سٹانس لیا ہوا ہے جسٹ بیکاز یو آر ان اے گروپ, کیا وہ صحیح ہے یا کیا وہ غلط ہے. تو بہت دفعہ جواب آپ کو آپ کے دل سے مل جائے گا, اور تبھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس گروپ سے تھوڑا سا ہٹ کے سوچو. وچ ریمائنڈز می وائل گروئنگ اپ, مطلب ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اگین آپ جب گروپ میں ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں, اور ایک گروپ کی مینٹیلٹی ہے, گروپ کی اوور آل جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا انڈیویجول پرسنالٹی آف دا پرسن. تو کافی ساری دفعہ مجھے اس چیز کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا کہ ایز اے گروپ ہم نے کوئی کام کیا, یا ہم نے کوئی کام کرنے کا سوچا, یا ہم نے کسی کے ساتھ پنگا کر لیا, کسی کا مذاق اڑا دیا, رائٹ. لیکن جب میں انڈیویجولی گھر آ کے اس چیز کو سوچتا تھا تو مجھے اپنے اندر سے صاف جواب نظر آتا تھا کہ نہیں یار, مطلب یہ جو ہم نے کیا ہے نا, اٹ گوز اگینسٹ مائی انر بلیوس, مائی انر کانشیسنیس, یہ میری ویلیوز نہیں ہے. بٹ جسٹ بیکاز آئی واز پارٹ آف اے گروپ تو ہم نے کر لیا. لیکن دا مومنٹ میں اکیلا ہوں نا, میں سوچ رہا ہوں اس کے بارے میں, تو مجھے اپنا آنسر پتہ ہے. اور یہ ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا, ہر گروپ کے اندر. لیٹ اٹ بی آپ کی یونیورسٹی میں, آپ کے سوشل سرکل میں جو آپ کے دوست ہیں جن کے ساتھ آپ ہینگ اراؤنڈ کرتے ہیں, آپ کے ورک پلیسز کے اندر ہو سکتا ہے. تو پوائنٹ کیا ہے اس کا بتانے کا, جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مشورہ کر رہے تھے تو وہاں ایک بھائی اٹھ کے اس نے صحیح بات کی اپنے انر کانشیس کی, قتل نہیں کرنا چاہیے. یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ یار اس گروپ سے تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو کے نا صرف سوچیں, جو بات کر رہے ہیں نا صرف اس کو ثم تتفکروا, فکر کریں اس کے بارے میں, ڈیپ تھنکنگ کریں, یو ول گیٹ دا آنسر. اور جب وہ آنسر مل جائے گا نا تو پھر ہمت ہوگی کسی بھی انسان کی کہ وہ ایک گروپ کے اندر اپنے صحیح کنسرنز ریز کر سکے. آپ اپنے دوستوں کے گروپ میں ہوں گے, آپ کہیں گے یار مجھے لگتا ہے کہ یہ کام کرنا صحیح نہیں ہے, یہ ایتھیکلی صحیح نہیں ہے, مورلی صحیح نہیں ہے, اللہ کی نظر میں صحیح نہیں ہے, تو اس کو ری تھنک کر لیتے ہیں. آپ فیملی میں ہوں گے, فیملی کو اسٹانس لے رہی ہوگی جو کہ آپ کو صاف پتہ ہے کہ اٹس رانگ, یہ جھوٹ پہ بیسڈ ہے, تو آپ اپنی فیملی کو بھی ایڈوائز کر سکتے ہیں ان دیٹ گروپ. آپ اپنے ورک پلیس میں ہوں گے, بورڈ روم میں بہت کچھ ہوتا ہے, وہاں پر آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے وہاں کا پارٹ بنایا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھا نا, آپ کسی نہ کسی گروپ کا پارٹ ہوں گے, اور کبھی نہ کبھی آپ کے پاس وہ ایک اتھارٹی بھی آئے گی. تو جب وہ آئے گی تو جسٹ بی کانشیس آف دا فیکٹ کہ گروپ مینٹیلٹی کا جو پریشر ہے نا اس میں بہنا نہیں ہے, ہمیشہ الگ ہو کے سوچنا ہے. اور پھر اگر آپ کو لگے کہ گروپ صحیح کام کر رہا ہے تو صحیح آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو گروپ کام کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے تو یو کین آلویز ریز یور کنسرنس. اور اگین اٹ ڈز ناٹ میٹر وٹ یو سے, اٹ میٹرز ہاؤ یو سے. اس پہ لوگ پراپر ٹریننگ لیتے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کس طرح پیکیج کرنی ہے, کس طرح کمیونیکیٹ کرنا ہے. بٹ اگین دیٹس اے سیپریٹ ٹاپک.
تو لٹرلی مطلب کافی دفعہ آپ کو لائف میں آپ کراس روڈس پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو ہوگا کہ میں ایک صحیح بات کروں یا غلط بات کا ساتھ دیتا رہوں. تو جب آپ کا مورل کانشیس ہمیں یہ بتا دے، جب مورل کانشیس سے آواز آ رہے کہ نہیں ہم نے صحیح چیز کرنی ہے، تو اب ہم نے جو میسج کنوے کرنا ہے نا وہ ایسے کرنا ہے کہ دوسروں کی وداؤٹ رفلنگ دیئر ایگوز. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کسی کو فیڈ بیک دیں، اسپیشلی ان لوگوں کو جو آپ سے اتھارٹی میں زیادہ ہیں، آپ سے عمر میں بڑے ہیں، اس گروپ کو لیڈ کریں جس کا آپ پارٹ ہیں. تو وی آلویز ہیو ٹو بی مائنڈفل کہ ہم ان کی ایگوز کے ساتھ تو چھیڑ خانی نہیں کر رہے، کیونکہ اگر آپ نے ان کی ایگو کہیں چھیڑ خانی کر دی نا، ان کی آئیڈینٹی پہ بات آ گئی تو دے ول کم آفٹر یو. تو تبھی وہ جو حکمت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنا میسج کنوے کریں، لیکن ورڈز کا چناؤ، اپنی ٹون کا چناؤ، ٹائمنگ کا چناؤ، دیٹس آلسو امپورٹنٹ.